ایک روز قریش کے ایک اوباش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اسی حال میں گھر تشریف لے گئی۔ صاحبزادیوں میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میرے بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خوب سی باطن کا یہ حال تھا کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے لاعوذ باللہ۔ تو دیکھو مسلمانوں، ان خبیث نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بے نام و نشان ہو گئے، لیکن اللہ کی شان کو دیکھو، آج دنیا کی کونے کونے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے ایسے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ذکر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک اللہ نے عرش میں بھی کی، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ مسلمان تو کیا، کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی شان کو مانتے ہیں۔ بہت سے کتب ایسے لکھی گئی ہے کہ دنیا میں سب سے اچھے انسان کون تھے، تو پہلے نمبر پر نام آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو لہب خبیث کو دیکھو، اس کا نام کوئی نہیں لیتا، جو لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ چھوڑو اس خبیث کو۔ قرآن نے اس کو بددعا دیا، ہر ایک اس کو بددعا کرتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا ذکر ہمیشہ شاد و آباد رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و مذہب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا